سامعین گرامی قدر، ایک عجیب و غریب حکایت بیان کی ہے مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چمار کی۔ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کے گھر کا پخانہ صاف کرتا تھا۔ اس بیچارے کی ذمہ داری یہی تھی، وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا اور فارغ ہو کے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ڈیوٹی کسی اور گاؤں میں لگا دی گئی، تو وہاں پہ جاؤ۔ راستے سے جو اسے گزرنا تھا تو بیچ میں عطاروں کا بازار آتا تھا۔ جب وہ عطاروں کے بازار سے گزرا تو خوشبو نے اس کے دماغ پہ کچھ ایسا اثر کیا کہ چکرا کے گر پڑا۔ وہ بدبو کا عادی تھا، خوشبو اسے راس نہیں آئی۔ اب وہ پڑا ہوا ہے بے ہوش۔ اب لوگ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس کی ہتھیلیاں مل رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں کے تلوے سہلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کے مرگی کے دورے پڑے ہیں، جوتے سنگھاؤ، کوئی جوتے سنگھا رہا ہے اس کو۔ کسی نے کہا بھائی ایسا کریں، اس پہ عطر کا گلاب چھڑکے، بیچارہ ہوش میں آ جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے بخور اور عود سلگا کے اسے سنگھاؤ۔ ایک شخص نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ کہیں شراب وراب پی کے نہ پڑا ہو، اس کا منہ سونگھو۔ منہ سونگھا تو کوئی شراب کی بو نہیں آ رہی۔ سارے پریشان کے ہوش میں وہ آ نہیں رہا، سب اپنے اپنی ڈاکٹری آزما چکے، کسی سے ہوش میں نہیں آئے۔ تو ایک بیچارہ شخص بھاگا اس کے بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی وہ تمہارا بھائی وہاں پہ بے ہوش پڑا ہے، سب نے اپنی حکمت جو ہے وہ سے کام لے لیا ہے لیکن وہ ہوش میں آ کے نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں آ رہا ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ بھائی کیا کام کرتا ہے۔ یہ حضرت گئے اور چھپا کے بلی کا گو لے گئے، اس کو جا کے سنگھایا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہوش میں آ گیا۔ تو مولانا روم اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خوشبو راس نہیں آتی، وہ بدبو میں اتنے عرصے تک رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خوشبو سونگھ لیں تو بیچارے بے ہوش ہو کے چکرا کے گر پڑتے ہیں۔ یہ مثال انسان کی ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی میں اتنے دن بسر کر دیتا ہے کہ اگر اسے کوئی پاکیزگی کا مجسمہ دکھائی دے جائے تو وہ بیچارہ پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں، بے ہوش ہو جائے گا، مرنے کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اس ماحول نے اس کو اتنا عادی بنا دیا ہوتا ہے کہ اسے وہ خوشبو، اب اس کی زندگی کا دار و مدار اسی پہ بدبو پہ ہو جاتا ہے۔ خوشبو جو کہ بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اسے اپنی زندگی پہ دیکھیں اپلائی کر کے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم میں سے واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بدمعاشی کرتے ہیں کہ آپ سوائے بدمعاشی کے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ ان سے شرافت کی زندگی بسر کرنے کو کہیے تو مر جائیں گے، لیکن ان سے شرافت کی زندگی بسر ہوتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس چمار کے لیے عطاروں کا بازار بند کر دیا جائے کہ تاکہ وہاں سے گزرے نہیں، بے ہوش نہیں ہو، یا آپ اس سے اس کا پیشہ چھڑا کے اس کو کوئی ایسا کام سکھا دیں کہ جب یہ عطاروں کے بازار سے گزرے تو اس کو خوشبو بھی محسوس ہو اور اس کی طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جائے۔ اب مصیبت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چمار ہے اور عطاروں کا بازار اسے راس نہیں آتا۔ جب تک ہم اپنا یہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک یہ عطاروں کا بازار راس آنے کا نام لیتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں پیچھے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح سلام علیہ جو پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، راس بازی اور تقوی کا مجسمہ تھے، ان کو دیکھ کے اس وقت کے علماء کرام اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اطوار صحیح کر لیتے، ان سے وہ اچھائی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ برائی کی سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ وہ اچھائی کو دیکھ نہیں پاتی، اس سے وہ برداشت نہیں ہوتی، اچھائی اسے راس نہیں آتی ہے۔ لیکن اس چمار سے یہ اس کا کاروبار چھڑوائے تو کوئی کیسے چھڑوائے؟ ہمیں تمام اس قسم کے ڈاکٹر ملے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ سہلا رہا ہے، کوئی پاؤں کے تلوے سہلا رہا ہے، کوئی جوتے سونگھا رہا ہے، کوئی گلاب چھڑک رہا ہے، کوئی ہمارا منہ سونگھ رہا ہے کہ شراب تو نہیں پی، لیکن اصل ہماری بیماری معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی بیماری ہے کیا اور اس کس وجہ سے اس کو یہ لاحق ہوئی ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر سوچ رہے ہیں لیکن ہمارے طریقے سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا جو ہماری تہ تک پہنچ پائے۔ اگر اس چمار کی بات کو کوئی سمجھا تو اس کا بھائی سمجھا جو اس سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ تو اب اگر ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے گناہوں سے اچھی طرح سے واقف ہو لیکن خود گناہگار نہ ہو۔ یہ چمار کا بھائی جو تھا وہ چمار نہیں تھا،
لیکن اسے معلوم تھا کہ میرے بھائی کو تکلیف کیا ہے، تو ہمیں ایسا ڈاکٹر چاہیے جو ہماری تکلیف سے کما حق ہو، واقف ہو، لیکن خود مریض نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جتنے بھی ڈاکٹر پائے جاتے ہیں ان میں سے خود کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، اس لیے وہ ہماری بیماری پہچان نہیں پاتا یا اس کا علاج نہیں کر پاتا۔ ہمیں وہ ڈاکٹر چاہیے جو جانے ہمارے بارے میں سب کچھ، اور اس کے بعد خود ویسا نہ ہو اور پھر ہمارا علاج بھی کرنا جانے۔ جو ہمیں جاننے والے ملتے ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، پیار نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو جانے بھی اور ساری حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم سے پیار بھی کیے چلا جائے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلام اللہ میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے اہل دنیا سے، اہل جہان سے اتنا پیار کیا کہ اپنے حبیب اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہمیں پیار کرنے والی ذات چاہیے، ہمیں جوتے سنگھانے والے نہیں چاہیے، تلوے سہلانے والے نہیں چاہیے، منہ سونگھنے والے نہیں چاہیے، لیکن وہ چاہیے جو کہ ہماری بیماری کو سمجھے اور ہمارا علاج کرے اور ہمیں ٹھیک کر دے۔ تو ایسا مددگار اور ایسا پیار کرنے والا صرف ایک ہی ہے، سیدنا مسیح سلام علیہ، جو ہمارے گناہوں سے تمام واقفیت رکھنے کے باوجود ہم سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ہم سے یہ بیماری چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پھر عطر کے بازار سے گزر سکیں۔